شکریہ ادا کرتا ہوں اور ادا کرنا چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا، لیکن اس سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں. ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ اب ہمیں وہ ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں ہمت دے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیلنجز کا بھرپور مقابلہ ہم کر سکیں. میں نے آپ کو تمام جو متعلقہ وزارتیں ہیں، کابینہ معرض وجود میں آ چکی ہے. میں نے آپ کو 5 سالہ منصوبہ، اس کا جو براڈ پیرامیٹرز ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیے ہیں، جس میں باقاعدہ ٹارگٹس جو ہم نے اچیو کرنے ہیں اس حوالے سے ان پیپرز میں تفصیل سے لکھا ہے. اس کی حکمت عملی، اس کے لیے ہیومن ریسورس اور اس کے لیے اسٹریٹجی، اس حوالے سے یہ میں نے آپ کو تمام وزارتوں کو یہ پیپرز بھجوا دیے ہیں اس منصوبے کے خد و خال. وہ 100 دن بھی ہے، 6 مہینے بھی اور 5 سال. اس حوالے سے اب ہمیں سر جوڑ کے اور شبانہ روز محنت کرنی ہے. اس حوالے سے ہمیں تمام وہ ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز، ہمارے پاس اویلیبل جو ٹولز ہیں ان کو ہمیں بروئے کار لانا ہے، اور جو نہیں ہیں ان کو فی الفور ان کو پروکیور کرنا ہے بغیر وقت ضائع کیے. میں مثال دیتا ہوں، اگر ایک وزارت ہے، لیٹ سے وزارت پیٹرولیم، ان کو ایک دنیا کا ایک منجا ہوا کنسلٹنٹ چاہیے. وہ کنسلٹنٹ فی الفور ان کو پروکیور کرنا چاہیے، اور اس کے لیے تاخیر کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس SIFC کا میکنزم ہے جہاں پر وہ جائیں اور جو پیپرا رولز کی ایگزمپشن وہاں سے لے لیں، تاکہ 6 مہینے کا جو ایک سفر ہے پروکیور کرنے کے لیے ایک ورلڈ کلاس کنسلٹنٹ کو، اس سے 6 مہینے ہمارے ضائع ہونے سے بچ جائیں اور اس کے لیے ہم فی الفور کام شروع کر دیں. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. اگر ہیومن ریسورس کی اگر کہیں کمی ہے تو وہ فی الفور آپ لم سے، نس سے، جہاں سے بھی بہترین پاکستانی مائع ناز ہیومن ریسورسز آپ کو اویلیبل ہیں وہ لیں. اینڈ اسکائی از دا لمٹ، تاکہ آپ کو جو جدید دور کے جو تقاضے ہیں ان سے آگاہی ہو. منسٹریز میں ہمارے پاس جو سیکرٹریز ہیں وہ بڑے مائع ناز سیکرٹریز ہیں. میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں جو کہ بہت قابل، بہت محنتی اور عظیم پاکستانی ہیں. اس کے ساتھ معاف کیجئے اگر میں یہ کہوں تو کچھ حوالوں سے میڈیوکریٹی ہے تو یہ بات غلط نہیں، لیکن ہمیں اسی احساسے سے ہمیں کام لینا ہے، اسی ہیومن ریسورس سے کام لینا ہے. جو اچھے سیکرٹریز ہیں ان کو بھرپور شاباش اور ستائش ملے گی تاکہ باقیوں کو ترغیب ملے، اور جو کام نہیں کرتے پھر جو ایک قانون ہے، قدرت کا ایک فطرت کا نظام ہے، وہ اٹ ول اڈاپٹ اٹس کورس اور وہ سائڈ لائن ہو جائیں گے. میں واپس آتا ہوں اپنی بات پہ کہ منسٹریز میں فائل ورک کا اتنا ایک بوجھ ہوتا ہے، اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، یہ محیط ہے پچھلے 30-35 سال پہ، کہ وہ نئے آئیڈیاز، نئی سوچیں کا وقت نہیں ہوتا. فائل ورک اگر وہ کر لیں تو وہی بڑی بات ہے. تو آپ کو ایک ایسا میکنزم بنانا ہوگا اپنے ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے، اپنے اہداف پورے کرنے کے لیے، جہاں پر فائل ورک بھی جو ہے اس سے بھی نپٹا جائے، اور جہاں پر ماڈرن تھنکنگ، ریفلیکشن، ڈسکشن، ڈبیٹ، وہ تھنک ٹینک کہہ لیں، آپ کا پول کہہ لیں، آپ کو جو بھی اس کو کہنا کہہ لیں، وہ آپ کے پاس موجود ہو، اور جو آپ کو ان محکموں میں، ان وزارتوں میں جو اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس نئے ٹولز ہوں، آپ کے پاس نئی سوچیں ہیں، آپ کے پاس نئی اسٹریٹجیز ہوں. تو یہ ساری چیزیں آج آپ کو کرنی ہیں. یہ آغاز ہے. ہم اپنی
حکومت کی اس وقت چوتھے ہفتے میں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، یہ 5 سال انشاءاللہ ہمارے پاس ہیں، اور ان 5 سالوں میں ہمیں پاکستان کی معیشت کو بدلنا ہے. لیکن وہ ابھی آپ سٹارٹ کریں گے، ابھی اس کا آغاز دیں گے، چاہے وہ آپ کی وزارت خزانہ ہے، چاہے وہ آپ کی وزارت کامرس اینڈ ٹریڈ ہے، چاہے وہ انٹیریئر ہے، چاہے وہ ایگریکلچر ہے، چاہے وہ آئی ٹی ہے، چاہے وہ پاور منسٹری ہے، چاہے وہ ڈیفنس ہے، چاہے وہ آپ کے انڈسٹری ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ. آپ نے اپنے اہداف کو، جو میں نے آپ کو بھیج دیے ہیں، ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ ابھی سے اسٹریٹجیز بنائیں گے تو پھر اس طرف ہم تیزی کے ساتھ ہم آگے دوڑنا شروع کر دیں گے. اس میں بہت ریسپانسبلٹی ود اکاؤنٹیبلٹی جو مجھ سے شروع ہوگی اور وہ آپ تک اور نیچے آپ کے جائے گی. اگر یہ کمبینیشن نہیں ہوگا، ریسپانسبلٹی اتھارٹی ود اکاؤنٹیبلٹی، اتھارٹی ریسپانسبلٹی ود اکاؤنٹیبلٹی، دنیا کا کوئی نظام نہیں چل سکتا، کوئی نظام نہیں چل سکتا. لہٰذا یہ ٹارگٹس جو آپ کے لیے سیٹ کیے گئے ہیں، اس کے لیے میں نے ایک میکنزم کے اوپر کام شروع کر دیا ہے. تو یہ فلی آٹومیٹڈ ہوگا انشاءاللہ. دنیا کے کسی بھی ایک بہترین نظام کے ساتھ ہم پلہ ہوگا، جس کے ذریعے ہر وزارت کا میں ان کے ساتھ بیٹھا کروں گا، اینڈ وی ول سٹ ود ایچ ادر، اور یہ اس میں ریویو کریں گے، وہ ماہانہ ہو، وہ سہمائی ہو، واٹ ایور ریویو کریں گے. یہ ٹارگٹس یہ طے ہوئے تھے، یہ اچیو کیا، یہ اچیو اگر نہیں ہوا تو کیا وجہ ہے، کہاں ڈیلے ہوئی، کس نے سرخ فیتہ وہاں چلایا، کس نے انآرڈینیٹ ڈیلے کی، یہ وہ ساری چیزیں. اس کے بغیر ترقی کا خواب وہ ہمیشہ ادھورا رہے گا. تو لہٰذا یہ فالو اپ، یہ پرویکٹیو جو اس کے اوپر سپرویژن آپ کی، میری اور ہم سب کی، وہ انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ خود انحصاری کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اس وقت وزارت خزانہ میں اور اکانومی کو اپنی مضبوط جڑیں پکڑنے کے لیے جتنی ان 3 ہفتوں میں میں نے میٹنگز کی ہیں، شاید ہی کسی اور شعبے کی ہیں، کہ کس طرح ہم نے بتدریج اپنے قرضوں کو نیچے لے کے آنا ہے. IMF پروگرام جو ہے وہ تو ہمیں ایک میکرو لیول پر ایک اسٹیبلٹی اور انٹرنیشنلی پاکستان کے استحکام کا ایک سمبل ہوگا. لیکن ہمیں آگے ترقی کرنی ہے، ہمیں اپنی گروتھ کو بڑھانا ہے، GDP کو آگے لے کے جانا ہے، جابز مہیا کرنی ہے، زراعت میں ترقی کرنی ہے، IT میں ترقی کرنی ہے، مائن اینڈ منرل میں ترقی کرنی ہے، پاور میں ہم نے ایک اصلاحات لے کے آنی ہے، پیٹرولیم میں لے کے آنی ہے. وہاں پر تو IMF تو یہ چاہے گا کہ یہ چیزیں ہوں، لیکن وہ تو ہمیں خود کرنی ہے. اس میں تو نہ IMF کو رکاوٹ ہے، نہ کوئی اس کی طرف سے کوئی اور لمیٹیشن ہے، اور یہ ہمیں خود کرنی ہے، IMF اور نو IMF. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹرکچرل چینجز لانے کے لیے جو اہداف انہی وزارتوں کو میں نے جو آپ کو بھجوائے ہیں، اس کو مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے بڑے غور سے پڑھا ہوگا، بڑے غور سے دیکھا ہوگا، اور اب اس کے اوپر عمل کرنے کی باری آ چکی ہے. آپ سب بڑے آنریبل منسٹرز ہیں، بڑے قابل منسٹرز ہیں. اٹس اے کمبینیشن آف یوتھ اینڈ ایکسپیرینس. آپ میں جوان لوگ بھی ہیں اور تجربہ کار لوگ بھی ہیں. تو یہ مل کر ہی تجربہ اور جوان خون جو ہے مل کر وہ نکھار پیدا کرتے ہیں اور ایک انقلاب لے کے آتے ہیں، ایک انقلاب لے کے آتے ہیں، اور زرعی انقلاب لے کے آتے ہیں، انڈسٹریل انقلاب لے کے آتے ہیں، معاشی انقلاب لے کے آتے ہیں. تو یہ آپ الحمدللہ آپ میں بڑی قابلیت ہے. میں نے وے فارورڈ آپ کو زبانی ابھی بتایا، ان یہ پیپرز آپ کو گئے ہیں، اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. کہیں اگر کنفیوژن ہے، کہیں کلیریفیکیشن ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں. لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ معیشت کا پہیہ تیزی سے چلے گا تو پاکستان آگے چلے گا. تو اس کے لیے جہاں پر IMF کا پروگرام ہمیں ایک مزید کرنا ہے، وہ 2 سال کا ہو، 3 سال کا ہو، ہمیں ضرورت ہے استحکام کی. لیکن یہ IMF میں ہمیں نہیں بتانا ہے کہ جناب آپ ہائیبرڈ بیج لے کے آئیں گے، مونسنٹو کو آپ انوالو کریں گے، یا کسی اور دنیا کی اعلیٰ پائے کی کمپنی کو لے کے آئیں گے اور یہاں پر جو جعلی بیج بکتا ہے اس کا خاتمہ کریں گے.
تو آپ کی جو زراعت ہے وہ دن دگنی رات دگنی ترقی کرے گی. آپ کیڑے مارنے والے ادویات کو، آپ فرٹیلائزر کو اچھی کوالٹی کا دیں گے کسان کو تو آپ کی زراعت ترقی کرے گی. اسی طریقے سے آپ نوجوان نسل کو اگر ان کو ٹرین نہیں کریں گے، ان کو سکلز مہیا نہیں کریں گے، ووکیشنل ٹریننگ نہیں دیں گے، تو پھر آئی ٹی کو ہم 25 بلین چھوڑ کے 100 بلین کا بھی خواب دیکھ سکتے ہیں، وہ قیامت تک کا ادھورا رہے گا. تو ان کی ٹریننگ کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے ہمیں اس میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اسی طریقے سے ابھی کل ہم نے جو میٹنگ دی ہے جہاں پر انلیگل ٹریڈ، اسمگلنگ، ہورڈنگ اور جو لیکیجز ہیں، بجلی کی چوری ہے، گیس کی چوری ہے، پیٹرولیم کی چوری ہے، اور پاکستان کا جو سونا ہے جس میں ہمیں ڈالر مل سکتے ہیں، ہماری چینی، ہماری گندم، وہ جو سمگل ہو رہی ہے اس کو ہم اگر نہیں روک پا رہے تو وہ کس کا نقصان ہے؟ اس ملک کا نقصان ہے. اور غریب آدمی اس سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کو ہم نے سمگلنگ کو روکنا ہے، اس کے لیے پوری کوشش کرنی ہے. اس کے لیے انٹیریئر منسٹری کو یہ درخواست کی گئی کہ جناب وہ فوری طور پر ایک اپنی پریزنٹیشن لے کے آئیں. اسی طریقے سے زراعت کے میدان میں ہم نے ترقی کرنی ہے. کل وہاں پر دکھایا جا رہا تھا کہ بجلی کے مد میں شاید یہ پاکستان کا پہلا موقع ہے کہ اس انٹرم پیریڈ میں 58 ارب روپے، نامنل تو شاید 80 ارب ہیں لیکن ریل 58 ارب روپے جو چوری کے ہیں وہ ریکور کیے گئے. تو یہ ایک مثال ہے کہ اگر ویئر ایور دیر از اے ویل دیر از اے وے. تو اگر ایک یعنی جو الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں تھی، اٹ واز اے انٹرم گورنمنٹ، ان کو اگر یہ حوصلہ ہوا، ہمت ملی اور ان کو ہمت دلوائی بھی گئی، اداروں کے سربراہان نے بہت سپورٹ دی ان کو، اور یہ ہورڈنگ اب اس میں سمگلنگ میں بھی کمی آئی اور بجلی کی چوری بھی ریکور ہونی شروع ہو گئی. تو دس پرابلی was the first time in Pakistan's history as far as my political memory is concerned. So this shows کہ اگر ہمت ہے، نیت ہے اور سوچ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ راستے پیدا کر دیتا ہے اور وہ پھر وہ نیک نیتی کا پھل دیتا ہے. تو میں بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. اس طرح FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے پورا پروگرام بن گیا. نیکسٹ منتھ انشاءاللہ اس کا کنسلٹنٹ ہمارے ہائر ہو جائیں گے اور ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے پوری طرح ہم اس کے اوپر کمیٹڈ ہیں انشاءاللہ. اور مڈل آف اپریل ول بی اوارڈڈ، دا کانٹریکٹ ول بی اوارڈڈ. اس میں وقت لگنا ہے. اب نہ ظاہر ہے راتوں رات تو نہیں ہوگا. انٹرم پیریڈ میں کس طرح کیا کرنا ہے اس کے لیے میں بتا چکا ہوں. ٹرائبونلس کے ججز کو ہم بالکل ان کو جو بیکار لوگ ہیں، دے ول سپ کافی in their homes and have gupshup with their families. Will bring new judges of highest caliber and totally on merit. ان کے شاید ہم پیپرز لمس کو کہیں گے ریٹن ٹیسٹ وہ لے لیں کیونکہ ٹائم نہیں ہے. اگر ہم جائیں گے پبلک سروس کمیشن کے پاس تو ان کا آگے کیوں بہت لمبی ہے. ہم اس کے لیے لمز ہے، نسٹ ہے، ان کو ہم کہیں گے ان کے ریٹن ان کے پیپرز لے لیں. ان کو پر جو اورل وائوا جو ان کے انٹرویوز ہیں اس کے لیے ایک بڑی اعلیٰ پائے کی کمیٹی بنا سکتے ہیں. وہ ججز لے کے آئیں گے، ان کو ہم انڈکٹ کریں گے. 700 ارب اگر ان کے پاس ہے لیٹیگیشن میں، 700 ارب نہ بھی ہو، 350 ارب ہو میں ہاف کر دیتا ہوں. تو 350 ارب میں سے اگر 200 ارب بھی آپ کو واپس آ جائے ان شارٹ ٹرم تو یہ کوئی معمولی بات ہے. میں آپ کو جسٹ اٹس اے ڈراپ ان دا اوشن، بٹ پاکستان کے لیے ہمارے ان حالات میں ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اسی طریقے سے باقی جو ایریاز ہیں تو اس کے لیے ہمیں پورے فوکس طریقے سے کام کرنا ہے. اور میں یہ برملا کہنا چاہتا ہوں، جس طرح میں نے 2008 میں جب نظام سنبھالا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری مرتبہ وزیر اعلیٰ یا منتخب کیا تو میں نے کسی کے مطالبے کے بغیر پولیس کی تنخواہ 100% بڑھا دی تھی، لوور جوڈیشری کی تنخواہ 100% بڑھا دی تھی فار ویری ویلڈ اینڈ اسٹرانگ ریزنس. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایماندار جج ہے تو اس کے اگر بچوں کی تعلیم کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، سردیوں میں گیس چلتی ہے، اس کا بل دیں گے تو وہ خدا نہ خواستہ وہ ڈیریل ہو سکتا ہے. تو اس کو منیمم اکنامک پروٹیکشن وال مہیا کرنے کے لیے میں نے یہ 100% تنخواہیں بڑھائیں. بٹ اس کے ریزلٹس کیا ہیں؟ آئی تھنک ہسٹری ول جج. اس کی کئی اور عوامل ہیں. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، آئی ایم کوائٹ پریپیئرڈ ٹو گیو لیوش سیلریز ٹو دیز ججز تاکہ وہ ایمانداری سے اپنی قابلیت سے محنت کر کے آئیں گے
اور وہ اگر پیسہ قوم کو ملتا ہے اٹس اے ڈیل ویری ویل ڈن. تو یہی اسکیم، یہی اپروچ، یہی اسٹریٹجی میں باقی چاہے وہ پاور ہے، چاہے وہ انرجی ہے، پیٹرولیم ہے، یا کوئی اور محکمہ آئی ٹی، دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو. آف کورس ود یور ایڈوائز اینڈ یور کنسلٹڈ پروسیس ہم یہ سارا کام کریں گے انشاءاللہ. میں اس میں اب زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. میں بات کو ختم کرتے ہوئے کہوں کہ سرکاری اخراجات ہم نے کم کرنے ہیں. چیدہ محکموں کی بات بتا چکا ہوں، اور میں ابھی اور بھی ہیں، لیکن صرف مثال کے طور پر بتایا تھا. آئی ٹی میں $25 بلین کی ایکسپورٹ کا ایک میرے ذہن میں ایک سوار ہے میرے ذہن میں، اور اللہ کرے کہ یہ ہو جائے. نہیں تو اگر اس کے قریب بھی ہم پہنچ جائیں تو بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے اس کا ایکو سسٹم ہمیں بنانا ہے، اس کے لیے بہترین ہیومن ریسورس ہم نے لے کے آنا ہے. جو سائبر سیکورٹی ہے اس کے لیے ہم نے قوانین بنانے ہیں، اور جو انٹرنیشنل بزنس ٹرانزیکشنز ہیں کئی اس کے میکنزم ہیں، وہ پے پیل ہے اور بھی اس طرح کے بے شمار انسٹرومنٹس ہیں، ان کو لے کے آنا ہے. تو یہ تبھی ہوگا کہ ہم اس کی طرف آگے بڑھیں. اور جو اس وقت جو ڈھانچہ ہے، اس وقت جو ایک مونوٹنس اور ایک آرکیک سسٹم ہے، اس سے نکل کر آپ اپنی توانائیاں بروئے کار لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اس ملک کی حالت انشاءاللہ پھر بدل جائے گی. اس وقت آپ نے خود دیکھا ہے میٹنگز میں کہ جو ادارے ہیں، میری ابھی چیف جسٹس پاکستان کے پاس میں گیا تھا، ان سے وہاں پر میٹنگ ہوئی. انہوں نے مجھے پورا یقین دلایا کہ پرائم منسٹر اب پاکستان کی معیشت یا جو بھی آپ کی جو اچھی پالیسی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں بالکل، اور وی آر پریپیئرڈ ٹو سپورٹ یو ٹو اینی لینتھ انکنڈیشنلی بیکاز اٹ از ان دا انٹرسٹ آف پاکستان. تو اس کے لیے بالکل ہم پوری طرح آپ کے ساتھ ہیں. آپ جو بھی اچھا کام کریں گے ہم پوری طرح سپورٹ دیں گے آپ کو. میں نے ان سے یہ بات کی، یہی جو 2700 ارب روپے یا جتنا بھی ہے ہمارا پھنسا ہوا ہے ایپلیٹ کورٹ پہ، ہائر کورٹس پہ، تو انہوں نے کہا کہ وی آر ریڈی. آپ کے اپنے جو محکموں کو آپ ٹھیک کریں تو انشاءاللہ ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی. اسی طرح جو ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ اسمگلنگ بند کرنے کے لیے، اور جو ہمارے ان کے رولز ہیں ود ان دی گیون 4 walls آف کانسٹیٹیوشن، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پوری طرح سپورٹ کریں گے. انہوں نے کی ہے بالکل. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب بڑی محنت سے اب کام کرنا ہے اور دن رات کام کرنا ہے اور زراعت کو آگے بڑھانا ہے. اگر زراعت کی اس وقت کنٹریبیوشن 25% آئے یا 27%، اس کو 35 پہ لے کے جائیں، 40 پہ لے کے جائیں، وہ تبھی ہوگا کہ ماڈرن ٹیکنیک آپ لے کے آئیں اور دگنی آپ پیداوار بڑھائیں، پر ایکڑ ییلڈ بڑھائیں. تو آپ اس کو کریں گے تو میں آپ کو بھرپور سپورٹ کروں گا. اور فائنلی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان کو ہم نے بہت آگے لے کے جانا ہے. میں جام صاحب کو ہم لے کے آئے ہیں، مجھے ان سے بڑی توقعات ہیں. بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ قوم کی اعتماد میں پورے اتریں گے اور اگلے 5 سالوں میں ایکسپورٹس کو وہ بلکہ اس سے بھی ڈبل کم از کم ڈبل کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ان کا لیگیسی ہوگی اور پاکستان کو ان کی بڑی خدمت ہوگی. اور اسی طرح جو ڈیفنس پاکستان کا جو دفاع ہے وہ الحمدللہ ناقابل تسخیر ہے. اس کے لیے جو قربانیاں افواج پاکستان نے دی ہیں اور جو ہمارے جو شہداء ہیں، ہمارے جو غازی ہیں، وہ اس قوم کے ہیروز ہیں. اس کے لیے مزید میں ابھی ان کی پریزنٹیشن لی تھی میں نے نیول ہیڈ کوارٹرز میں. خواجہ صاحب بھی میرے ساتھ تھے، فارن منسٹر بھی ساتھ تھے. تو ان کی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہیں، چاہے وہ ایئر فورس ہے، چاہے وہ آرمی ہے، چاہے وہ نیول ہماری فورس ہے، ان کی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہیں ایز اے ڈیٹرنس، اور دشمن کو پتا ہو کہ اب پوری طرح ان کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، اس کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں وسائل مہیا کرنے ہوں گے. تو یہ ایک روڈ میپ ہے 5 سال کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس کے نتائج تبھی برآمد ہوں گے. ریگولرلی میں آپ کے ساتھ بیٹھوں اور ماہانہ اور 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد آپ کے ساتھ میں ریویو کروں گا، اور اس کے لیے 2 گھنٹے بیٹھیں گے تاکہ آپ کو جہاں مشکلات پیش آ رہی ہیں، آپ کو جو کوئی ہرڈلز ہیں وہ مجھے بتائیں گے، میں ان کو ریزالو کروں گا.
اور آپ کو جہاں اچھے کام ہو رہے آپ کو اپریشیٹ کریں گے, آپ کی ٹیم کو اپریشیٹ کریں گے, تو اس طرح یہ نتائج سامنے آنا شروع ہوں گے. اور میرا یہ یقین کریں, یہ میرا ایمان ہے کہ wherever there is a will there is a way. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. میں اس کو ایز این آرٹیکل آف فیتھ سمجھتا ہوں اس شعر کو, اور اسی میں جو اپنا زندگی کی جو رمق ہے اسی میں ہے. اور نئے آئیڈیاز, تازہ افکار, تازہ سوچ وہی قوموں کو بناتی ہیں, وہی قوموں کو ایک دنیا میں ممتاز کرتی ہیں. یہ بڑے بڑے محل اسلام آباد, لاہور, کراچی, کوئٹہ کے, پشاور کے نہیں. جو زندگی جو ہے, نئی زندگی جو ہے افکار سے, نئی سوچ سے, تازہ سوچ سے, محنت سے, لگن سے, امانت سے اور دیانت سے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب مل کر اس عظیم ذمہ داری کو بہت اچھے طریقے سے آپ دن رات محنت سے آپ اس کو نبھائیں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وزیر اعظم محمد